اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، ہر مسلمان اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے اور ایمان اس کا سلامت رہے۔ اسی کی جد و جہد بھی جاری ہے۔ ہمارے دین پسند افراد اور دینی جماعتیں اس کے لیے برابر کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی ایمانی زندگی بن جائے۔ ایمان اور یقین کے الفاظ اتنی کثرت کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اب یہ لفظ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں رہ گیا۔ بار بار نمازوں کے بعد ہم اسے سنتے ہیں، دینی مجلسوں میں بھی یہ الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ پوری اسلامی زندگی کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان کو اگر ایک مسلمان سمجھتا ہے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو یہ سمجھیے کہ اس کی زندگی کامیاب۔ لیکن یہ ایمان کا لفظ ہے کیا اور اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں لفظ ایمان سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ کن کن چیزوں پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے اور کون کون سی چیزیں ایمان کے دائرے میں داخل اور شامل ہیں؟ اس کو تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اہل فکر و نظر جانتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کا وہ مفہوم جو شریعت نے مراد لیا ہے، اگر وہ مفہوم اس کا بدل دیا جائے، شریعت کے منشا کے خلاف وہ لفظ استعمال کیا جانے لگے، تو اسلام کی پوری تھیوری تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظ جب ایک مسلمان اپنے کانوں سے سنتا ہے تو وہ فوراً یہ سمجھ لیتا ہے کہ صلاۃ سے مراد وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جو ایک مسلمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہیں، جنہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صلاۃ کا لفظ بول کر کوئی اور معنی مراد لے لیا جائے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس سے وہ معنی مراد ہوتا ہے جو شریعت نے مراد لیا ہے کہ خاص نصاب پر خاص رقم جو نکالی جاتی ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ آپ ایسے ہی چلتے پھرتے کسی آدمی کو 10 روپیہ دے دیں، 5 روپیہ اس کے ہاتھ میں تھما دیں اور یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ہماری ادا ہو گئی اور یہ زکوٰۃ ہے، تو شاید ہم نے زکوٰۃ کے مفہوم کو سمجھا نہیں۔ شریعت کی روشنی میں یا قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں۔ یہ الفاظ اور یہ اصطلاحات اسلام کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، اور آپ کو یہ جان کر کے حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سلسلے میں اتنی باتیں بیان فرمائی ہیں اور اتنی احادیث ہیں کہ محدثین نے کتاب الایمان کے نام سے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، اور حدیث کی ہر کتاب میں، خاص طور سے وہ کتابیں جو فقہی مسائل سے اوپر کی ہیں جیسے بخاری اور مسلم ہے یا اور دوسرے مسانید ہیں، جوامع ہیں، ان میں کتاب الایمان کے نام سے مستقل ابواب موجود ہیں جس میں وہ احادیث نقل کی گئی ہیں جن احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایمان کی تشریح فرمائی ہے اور تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ مشکات شریف ہے، اور مشکات کا لفظ، مشکات کا نام آپ سنتے ہیں حدیث کی، یہ وہ کتاب ہے جس کے مصنف نے حدیث کی تمام کتابوں سے جمع کر کے احادیث کو اس کے اندر تحریر کیا ہے، اور اس ایڈیشن کی جو ایڈیشن میرے ہاتھ میں خصوصیت یہ ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سی حدیث کس کتاب کی ہے، اس کا درجہ کیا ہے، وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، ان تمام چیزوں کا بحث بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے کیا مراد لیا ہے اور آپ نے ایمان کی کیا تعریف فرمائی۔ یہ بحث آپ کے شاید سمجھ میں نہ آئے، اور ہمارے یہاں علماء میں اور متکلمین میں یہ بحث ملتی ہے کہ ایمان کیا دل کی کسی خاص کیفیت کا نام ہے اور وہیں تک یہ محدود ہے، یا ایمان ظاہر بھی ہوتا ہے دل سے۔ یہ بحث ہے متکلمین میں، اور بعض لوگ اس کو صرف دل کی خاص کیفیت کا نام دیتے ہیں، اور بعض حضرات اس کیفیت سے اوپر اٹھ کر اس کے مظاہر کا، یعنی ہمارے ہاتھ اور پیر سے ایمان کے جو تقاضے ظاہر ہوتے ہیں ان کو بھی ایمان کے دائرے میں شامل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں جہاں کتاب الایمان کا عنوان شروع کیا ہے، انہوں نے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے کہ ایمان کہتے کس کو، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے۔ تو اگر گھٹتا بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے ہمارے اوپر جب ہمارے اعضاء و جوارح وہ کام نہیں کرتے جو کام ایمان کا تقاضا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا ایمان اس وقت کم ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے اعضاء و جوارح وہ سارے کام کرتے ہیں تو ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو ڈیفینیشن، جو تعریف ایمان کی امام بخاری نے کی ہے، اگر وہ تعریف ہمارے ذہن میں محفوظ رہے تو شاید ایمان کو تفسیر کے ساتھ سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ انہوں نے تعریف اس کی ہے کہ اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان، یعنی ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، زبان سے ایک شخص یہ کہے کہ میں فلاں چیزوں پر ایمان لایا، اور صرف کہے ہی نہیں بلکہ دل سے ان کی تصدیق بھی کرے، یعنی دل بھی اس کا مطمئن ہو کہ ہاں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ایمان اور یقین رکھا جائے۔ اور پھر تیسری چیز عمل بالارکان، ان ایمانیات کے تقاضوں پر وہ عمل کرے۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے سے جو ایک چوتھی چیز وجود میں آتی ہے اس کا نام ایمان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء و جوارح سے، ہاتھوں پیروں سے ایمان کے تقاضے پر عمل کرنا، تب اس کیفیت کو یا اس تعریف کے بعد جو مظہر ہمارے سامنے آتا ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح مختلف انداز میں فرمائی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کتاب الایمان کی کچھ احادیث رکھی جائیں، یہ حدیث کا ایک مطالعہ بھی ہوگا، اور شاید ہمیں ایمان کے سمجھنے میں ان احادیث کی روشنی میں مدد بھی ملے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الايمان، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک آنے والا آیا جس کے بدن پر انتہائی سفید کپڑے تھے، بال انتہائی کالے تھے، لیکن سفر کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا تھا اس کے جسم سے، اس